السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ناصر داوڑ۔ دی خیبر ٹائمز کے ہمارے اس یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج حالیہ دنوں میں بنوں کا ایک علاقہ ہے جانی خیل وزیر، جہاں پر 4 بچوں کا قتل ہوا تھا، اور اس قتل کا معمہ یہ بنا کہ ایک نہ ختم ہونے والا احتجاجی سلسلہ شروع ہوا۔ 7-8 دن تک وہاں پر احتجاج ہوا، اور ان مشتعل مظاہرین جو احتجاج پر بیٹھے ہوئے تھے، مستقل طور پر انہوں نے دھرنا دیا تھا، اور اس دھرنے کو وہ پھر اسلام آباد منتقل کرنا چاہا۔ اس حوالے سے تو مختلف خبریں بھی سامنے آئی ہیں، سوشل میڈیا پر، نیشنل میڈیا پر ہم خبریں دیکھ رہے تھے، لیکن نیشنل میڈیا نے وہ توجہ نہیں دی ہے اس کو جس طرح ان کا حق تھا۔ تاہم خبر اتنا چلایا تھا کہ لوگوں کو، دنیا کو بتایا تھا۔ اس حوالے سے ہم جب فالو کر رہے تھے، عمر دراز وزیر جو وہاں کا ایک مقامی صحافی ہے، شمالی وزیرستان سے تعلق ہے ان کا، وہ اس پر نظر رکھتا تھا، اور مستقل طور پر جو اپنے ادارے کو وہ اپڈیٹ کرتے تھے مسلسل 1 گھنٹے بعد۔ تقریباً جتنا بھی یہ احتجاج تھا، جو مظاہرے شروع تھے، اس کو کور کر رہے تھے۔ آج وہ میرے ساتھ مہمان ہیں۔ عمر دراز وزیر صاحب، ویلکم ٹو دا شو۔ بتائیے اس واقعے کے حوالے سے، یہ جانی خیل ہے کیا، اور واقعہ کیسے ہوا تھا؟ سب سے پہلے تو جانی خیل کے بارے میں اپنے ناظرین کو بتاتے ہیں۔ جانی خیل ضلع بنوں کا ایک علاقہ ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ خیبر پختونخوا میں قبائلی اضلاع جب مرج نہیں ہوتے تو یہ سابقہ فاٹا جو تھا FR بنوں کا علاقہ تھا، یعنی جو فرنٹیئر ریجنز جسے کہتے ہیں۔ آج کل وہ انضمام کے بعد اسپیشلی ہم اس کو بنوں کا ایک مطلب ریجن ہے، علاقہ ہے۔ جانی خیل بنوں جو سٹی ہے ضلع بنوں کا، وہاں سے جنوب کی طرف بنوں سٹی سے 25 کلومیٹر کے فاصلے پہ واقع ہے، اور اس کی 2017 اور 18 سینسس کے مطابق، مردم شماری کے مطابق 60,000 سے اباؤ اس کی کل آبادی ہے۔ انگریز دور میں جس طرح مختلف قبائل ٹرائبز ہے جو حساب ہوئے ہیں، تو اس دور میں یہ 1000 گیرانوں پہ مشتمل یہ قبیلہ ہے۔ 70% جو علاقہ ہے وہ بنجر ہے، تقریباً زیر آب نہیں ہے، اور 30% جانی خیل کا جو علاقہ ہے وہ کاشت کے مطلب جس کو وہ کاشت کے قابل ہے، جو پانی ہے اس کا جو مختلف نہر وغیرہ، یہ 70% بارانی ہے۔ اگر بارشیں ہوتی ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو فصلیں نہیں ہوتی۔ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو جانی خیل میں تو ہم نے کافی مطلب ہم نے گھومے پھیرے، لوگوں سے جو بات کی، لوگ اکارڈنگ ٹو دی لوکل پیپل آف جانی خیل، مقامی جو لوگ ہیں اس کے مطابق اس کے نوجوان جو اسپیشلی ہیں، کسی بھی علاقے کی ترقی میں نوجوان جو ہے وہ بنیادی وہ ریڑھ کی کردار ادا کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ جتنے نوجوان ہیں وہ تقریباً سارے کے سارے بے روزگار، اسکولوں سے باہر ہیں، تعلیم شرح انتہائی کم، اور جو اس کا غربت انتہائی قسم کا غربت ہے، اور اس کے بہت سارے جو لوگ ہیں، نوجوان ہیں، وہ گلف کنٹریز میں، سعودی عرب، الامارات، مطلب دبئی وغیرہ میں، اور وہاں پہ وہ سخت مزدوری کرتے ہیں، چونکہ اس کے پاس کوئی ٹیکنیکس تو اس کے پاس ہے نہیں، ٹیکنیکل ایجوکیشن وہ مطلب ہے نہیں، تو وہاں پہ بھی وہ سخت مزدوریاں، یعنی وہ بس یہی اس کا ہی کام ہے۔ روزگار کے حوالے سے جب میں نے تو پہلے کہا کہ زمینداری لوکل وہ بھی نہیں ہے، ایجوکیشن شرح انتہائی کم۔ 2009 میں یہاں پہ ملٹری آپریشن ہوا، جانی خیل تقریباً 3 مہینے یہ لوگ ڈسپلیس ہوئے اپنے گھروں سے باہر۔ 3 مہینے بعد جب جانی خیل کے لوگ اپنے علاقوں کو واپس ہوئے، تو ایک بدقسمتی یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ سارے قبائلی اضلاع میں جو ملٹری آپریشنز ہوئے تو اس کو کمپنسیٹ بھی کیے گئے، ساتھ ساتھ اگر مارکیٹس گرائے گئے ہیں، اس کے گھر تباہ ہوئے ہیں، تو اس کو الٹرنیٹ بھی کچھ ملا ہے، یا IDPs کے دوران بھی اس کو کچھ کمپنسیشن دی گئی حکومت کی جانب سے، لیکن جانی خیل کو نہ کوئی کمپنسیشن، نہ کوئی کیمپ، اور نہ ہی اس کے جو مارکیٹ، جانی خیل میں بہت سارے بڑی منڈی ہے پورے عثمانزائی قبیلوں کی، اس میں ہر ٹرائب کے دکانیں وہ ہے، اس کو بھی ختم کر دی گئی، سمیش ٹو دی گراؤنڈ، زمین کے ساتھ ہموار کر دی گئی وہ جانی خیل منڈی، جو کہ انگریز دور سے بہت پرانی عثمانزائی اس کا قبیلے کے طرف سے، تو اس منڈی کو بھی گرائی گئی۔
لیکن کوئی کمپنسیشن نہیں ملا. گھر جو ان کے تباہ ہوئے ہیں, مارکیٹس جو ان کے تباہ ہوئے ہیں, اس کی بھی کوئی کمپنسیشن نہیں, یعنی آئی ڈی پی اسٹیٹس بھی نہیں دیا گیا. تو اب یہ تو علاقے کا پروفائل ہے. اسٹریٹجیکلی ہم اس کو ذرا بتا دیں کہ اس کا جو پشتو میں جسو کہتے ہیں ختیز مشرق کی جانب, تو اس کا لکی مروت ہے. جنوب مشرق ہے وہ بیٹانی, ایف آر جو بیٹانی آج کل ڈسٹرکٹ خیبر پختونخوا, ایف آر ٹانک, اور اس کے ساتھ ایف آر بیٹانی کا جو علاقہ ہے جو نیم قبائلی کا, اور آج کل نیم قبائلی نہیں رہا, پھر بھی وہ لکی کا حصہ رہا, وہ علاقہ ہے. جنوب کی طرف اس کا سیو غر جسے کہتے ہیں, جنی خیل کا آخری علاقہ ہے, اس کے بعد جنوبی وزیرستان کا بارڈر ہے, یعنی یہ جنوبی وزیرستان کے ساتھ ملحقہ ہے. اس کا مغرب جو ہے وہ شمالی وزیرستان خیسور کے ساتھ ملتا ہے, اور شمال کی طرف یہ باقا خیل, اور باقا خیل کی جو باؤنڈریز ہے وہ بنوں کے ساتھ اٹیچ ہے. یہ اس کا تو جغرافیہ ہے. اسٹریٹجیکلی اس کا یہ امپارٹنس ہے کہ یہ گیٹ وے ٹو نارتھ وزیرستان بھی ہے اور ساؤتھ وزیرستان بھی ہے, یعنی نارتھ اور ساؤتھ کا دروازہ بھی ہے. اگر گانڈی چوک سے آپ لکیر متورت کی طرف سے آ رہے ہیں, کراچی سے اگر اس طرف شارٹ کٹ, تو آپ نارتھ وزیرستان میں بہت ایزیلی داخل ہو سکتے ہیں. غربت کے حوالے سے بھی ہم نے بتایا. صحت کے حوالے سے ہم نے 2009 میں جب ملٹری آپریشن ہوا تو مقامی لوگوں کے مطابق وہاں پہ ایک ہاسپٹل ہے جو وہ بھی بند تھا, اور اسٹیل ابھی تک وہ بند تھا. کچھ مہینے پہلے وہ خالی کر دیا گیا, اور اب جو خالی ہے تو ابھی بھی اس میں سٹاف نہیں ہے مقامی لوگوں کے مطابق. اسکولوں کا بھی تقریباً یہی حال ہے. تو یہ تو اس کا مقامی لوگوں سے جہاں تک ہم نے پوچھا ہے تو ان کا یہی وہ ہے کہ مثبت ایکٹیویٹیز جب نہ ہوں, اس کے جوان اکثر بے روزگار اور فارغ, یا جو اس کا تفریح جو ہے یا جو وقت گزارتے ہیں تو وہ موٹر سائیکل کی ریسلنگ وغیرہ, یہ اس کا وہ ہے, اس پہ ٹائم گزارتے ہیں. تو پھر منفی سرگرمیوں کی طرف ظاہری بات ہے اکثر نوجوان وہ اٹریکٹ ہو جاتے ہیں. اور یہاں پہ آلریڈی ملیٹنسی بھی بہت کافی ہے, گڈ اینڈ بیڈ کے حوالے سے بہت لوگ سنتے رہتے ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مختلف اس میں ملیٹنٹس جو گروپس ہیں وہ وہاں پر موجود ہے. شکریہ عمر رضا صاحب. یہ بتائیے کہ یہ تو جنی خیل کون ہے, کہاں پر واقع ہیں, اور وہاں کے لوگ کیا کر رہے ہیں. یقیناً اگر یہ غربت ہے, یہ بے روزگاری ہے, تو یہاں پر مسئلے بھی ہوں گے, اور خصوصاً آپ نے ذکر کیا کہ منفی سرگرمیوں میں بھی بچے ملوث ہو سکتے ہیں. یہ جو 4 بچوں کا قتل ہوا, اور پھر حکومت, اور پھر مظاہرے اور پروٹیسٹ اور احتجاج, اور ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ کور کر رہے تھے, یہ کون تھے بچے, کس طرح معاہدہ ہو گیا, یا جو صلح ہو گیا حکومت کے ساتھ, وزیر اعلیٰ خود گیا تھا وزیروں سمیت, اس میں کون کون سے چیزیں تھی ایسے کہ جو مشکلات تھے, جو حکومت کے لیے مشکل تھا وہ حل نہیں کر سکتے تھے, ایسے کون سے مشکلات تھے؟ ناصر بالکل جنی خیل کا جس طرح میں نے پروفائل میں بتا دیا علاقے کے غربت کے حوالے سے, یا پھر ملیٹنسی کے حوالے سے, کہ یہ تقریباً 15 سال تو مسلسل مختلف ملیٹنٹس کے زیر کنٹرول رہا. بلکہ 2009 میں ملٹری آپریشن ہوا, 2009 سے پہلے 9/11 کا جو واقعہ, اس وقت سے یہ تقریباً یہ علاقہ یہاں پہ مختلف مسلح گروپوں کا مطلب ایک قسم کا گڑھ رہا ہے, راج رہا ہے. ہاں بالکل. تو یہ واقعہ جو ہوا ہے, سب سے پہلے تو اس پہ آتے ہیں 4 نوعمر بچے. پولیس ایف آئی آر کے مطابق ایک عمر ہے 13 سال, 15 سال, 15 سال, اور چوتھا 18 سال. یعنی یہ سارے نوعمر بچے تھے. یہ گھر سے نکلتے ہیں بقول ان کے جو گرانے ہیں, ان کے ماں باپ وغیرہ کے, یا بھائی ہے جس کو ہم نے انٹرویوز کیے, یا وہاں پہ جو دھرنا بیٹھا تھا مقامی لوگوں سے جتنی بات چیت ہوئی ہے, تو یہ سیکنڈ ٹائم جس اسکول سے واپس آئے ہیں یا مدرسے سے, تو وہ گھر سے نکلے ہیں کہ ہم شکار کے لیے نکلتے ہیں. شکار مطلب عام گاؤں میں جو وہ اپنے ساتھ کچھ وہ نکال کے بس پہاڑ وغیرہ, نزدیک پہاڑ ہے تو اس میں جاتے ہیں, شکار کرتے ہیں معمول میں. شام کو وہ واپس نہیں آتے ہیں, کل تک وہ اس کے پیچھے پھر لگ جاتے ہیں. ان شارٹ کے 20 دن بعد اس کی لاشیں برآمد ہوتی ہے. بقول مقامی افراد کے یا ان کے گرانوں کے 20 دن بعد مٹی سے اس کی جو لاشیں نکلتی, تو وہ بھی ایک کتا وہاں پہ جو شکار کے لیے کوئی دوسرا یا وہ گیا ہے, تو اس نے
وہ زمین میں کچھ گڑھا نکال کے بچوں کو نکالا ہے. اس کے بعد دھرنا بیٹھ گیا. جانی خیل ٹرائب نے یا قبیلے نے فیصلہ کیا کہ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں. مسلسل انہوں نے وہاں پہ احتجاج ریکارڈ کیا, اور احتجاج کیسا تھا کہ ہم لاشوں کو تب تک نہیں دفنائیں گے جب تک ہمارے مطالبات حل نہیں ہوتے. اور وہ مسلسل لاشوں سمیت وہاں پہ بیٹھے رہے 8 دن اور 90 دن پہ وہ اسلام آباد کی طرف نکلے. مطالبات کیا تھے؟ سب سے پہلا جو اس کا مطالبہ تھا, جو مسلسل 8 دن مذاکرات شروع تھے, خیبر پختونخوا کے مختلف اسمبلی کے جو وزراء ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود تھے, سول ایڈمنسٹریشن اور جانی خیل کے جو سٹنگ تھا, جو احتجاج کے مشران تھے, ان کے مابین, لیکن وہ اتفاق نہیں ہو رہا تھا. اتفاق کس پہ نہیں ہو رہا تھا؟ جتنا ہم نے پوچھا ہے وہاں سے, ایک نقطے پہ جانی خیل کا مطالبہ تھا کہ یہاں پہ امن ہو اور پائیدار امن ہو. حکومت کے ساتھ جب ہم بات کرتے تھے, مختلف جو سول ایڈمنسٹریشن یا وزراء جو وہاں پہ آتے ہیں, اس نے کہا ہم گارنٹی لیتے ہیں کہ ہم امن کے لیے اپنا سٹیپس اور بھی بڑھاتے ہیں, اور ہم آلریڈی لگے بھی ہیں. تو ہم نے بھی یہ مقامی لوگوں سے پوچھا کہ آخر اس میں ایشو کیا ہے, اور بھی تو مطالبات ہے, شہداء پیکیج وغیرہ, علاقے کی ترقی, اور لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اسے کوئی غرض نہیں ہے, صرف ایک سٹیپ پہ کہ یہاں پہ امن برقرار ہو اور مستقل امن ہو, اور دوسرا یہ کہ جتنے بھی یہاں پہ گروپس ہیں, جتنے بھی میلیٹنٹس گروپ ہیں یہاں پہ جانی خیل میں, اس کا خاتمہ ہو. تو اس کے لیے اس نقطے پہ اتفاق نہیں ہو رہا تھا. اور وہ کیوں کہ بقول جانی خیل مشران کے کہ حکومت کہہ رہے کہ چلو آپ بتائیں کہ ہم کس طرح سٹیپس لیں, اور وہ حکومت کو بتا رہے تھے کہ آپ اس کو بہتر سمجھ سکتے ہیں, ہم کوئی گارنٹی نہیں یا کوئی لشکر یا کوئی کمیٹی وغیرہ بنانے کو تیار نہیں ہے. حکومت اس کے ذمہ داری ہے کہ وہ یہاں پہ سٹیپس لے اور امن قائم کرے. تو یہ مسلسل 8 دن دھرنا جاری رہا اور اس پہ اتفاق نہیں ہوا. 90 دن پہ وہ نکلے, اور وہ ایک دن مسلسل 40 کلومیٹر پیدل سفر کر کے بنو دمی پل کے علاقے پہ جب وہ پہنچے تو دوبارہ سے وزیر اعلیٰ بھی وہاں پہ پہنچا. پوری رات تو گزارا. صبح 4 بجے تک وہ مذاکرات جاری تھے, ہم بھی وہاں پہ موجود تھے. جب وہاں پہ اس کے درمیان کچھ سیٹلمنٹ ہوا تو وہ پھر دھرنا جو احتجاج تھے کے مشران تھے جو حکومت کے ساتھ انہوں نے مذاکرات کیے, وہ ان کے پاس آئے اور ان کو ایک ایک سنایا کہ ہم نے اس پہ ایگریمنٹ کیا, آپ لوگ اس پہ راضی ہے کہ نہیں. پھر وہ سارے جو پروٹیسٹرز تھے انہوں نے اس پہ اتفاق کیا. پہلا اس پہ اتفاق یہ ہوا کہ حکومت امن کے لیے بھرپور کوشش کرے گی, حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جانی خیل میں امن قائم ہوگی. دوسرا یہ کہ یہاں پہ سارے مسلح جو گروپس ہیں اس کا خاتمہ ہوگا اور اس کے خلاف سٹیپس ہوں گے. شہداء کو جو 4 بچے تھے ان کے گھرانوں کو شہداء پیکیج بھی دیا گیا, جو عموماً 5 لاکھ ہے, اور اس کو 25 لاکھ شہداء پیکیج ہر قبیلے گھرانے کو. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جو اور خاص اس میں شامل تھا ایگریمنٹ میں کہ جانی خیل کے لیے اسپیشل ترقیاتی پیکیج انہوں نے, حکومت نے یہ بھی اعلان کیا. اب اسپیشل ترقیاتی پیکیج جس طرح پہلے پروفائل میں نے بات کی, اگر حکومت واقعی اس کو عملی جامہ پہنا ہے تو اس میں وہ وہاں پہ سڑک نہیں ہے جانی خیل میں, جو بہت سال پہلے وہ مطلب وہ کھنڈر بن چکے ہیں سارے, وہ روڈز تو سرے سے ہی نہیں ہے, وہ بن سکتے ہیں. وہ یہاں پہ ہاسپٹلس ہے, اس کو سٹاف مل سکتی ہے, یہاں پہ اسکول ڈیولپ ہو سکتے ہیں, یہاں پہ آبپاشی کو نظام بہتر ہو سکتا ہے. یہاں پہ اسپیشلی اگر یہ نوجوان پولیس وغیرہ میں بھرتی ہو جائے, مثبت سرگرمیاں نوجوانوں کو ملے, تو یہ مختلف جو نگیٹو سرگرمیاں ہیں تو اس میں وہ نہیں جائیں گے, اور اس سے ان کا مستقبل جو ہے وہ بچ سکتی ہے, وہ محفوظ ہو سکتی ہے. اور سب سے اہم بات جو جانی خیل میں ہم نے نوجوانوں سے بات کی ہے کہ آج کل نشہ اور اسپیشلی آئس یہ بھی بہت زیادہ رجحان بڑھ گئی ہے, تو اس میں یہ سارے چیزیں سیٹل ہو سکتی ہے. اور اس کے لیے انہوں نے یہ بھی ڈیمانڈ کیا کہ اسپیشل نارکوٹکس فورس جو ہے, جو وہ پہچانتے بھی نہیں ہے, وہ جانتے بھی نہیں ہے کہ نارکوٹک فورس ہے کیا, تو وہ یہاں پہ سٹیپس لے, وہ آگے بڑھے اور اس ناسور کا جو ہے اس کا خاتمہ کرے. ایسا نہ ہو کہ ہم دہشت گردی کے جو لپیٹ میں تھے اس سے زیادہ یہ اس آئس یا نشے وغیرہ میں ہمارے نوجوان اور بھی برباد نہ ہو جائے. تو ابھی اس پہ تو سیٹلمنٹ ہوا ہے, اب آگے دیکھتے ہیں کہ حکومت کس حد تک اس کو پہ مطلب عملی جامہ پہناتے ہیں, اور اسپیشلی جو ان کا ڈیمانڈ تھا, فرسٹ ڈیمانڈ کہ یہاں پہ مسلح گروپس کا خاتمہ ہو, ان کے خلاف کارروائی ہو,
اور امن کو یقینی بنایا جائے. ظاہری بات ہے جب امن ہو تو ترقی ہوگی, خوشحالی ہوگی, اسکول بھی ہوگا, کالج بھی ہوگا, ہیلتھ فیسلٹیز بھی ہوں گے, اور اگر امن نہیں ہوگا تو کچھ بھی ممکن نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں امن کے ساتھ ہے, اور انہوں نے ایگریمنٹ بھی امن پہ کیا ہے. ایک نقطے پہ انہوں نے ایگریمنٹ کیا ہے جانی خیل نے کہ ہمیں بس جو 4 بچے شہید ہو گئے, جو بھی تھے جیسے تھے, مزید بچے نہ مریں, اور اگر یہ ماحول ہو جو ہے تو بہت سارے بچے استعمال ہوں گے گوڑ یا بیڑ مختلف ہاتھوں میں. تو خدا را یہ ناصر ختم ہو کہ ہمارے بچے نگیٹیو سرگرمی میں مزید استعمال نہ ہو جائے. بہت شکریہ عمر دراز وزیر صاحب. ہمارے ناظرین کو آپ نے آگاہ کیا کہ جانی خیل کون ہے, کہاں رہتے ہیں, اور اس واقعے کے حوالے سے جو جہاں 4 بچے کا قتل ہوا تھا اور اس کے بعد پھر پروٹیسٹ کیا تھا لوگوں نے. ناظرین, عمر دراز وزیر صاحب مسلسل اس ایشو کو اپنے ادارے کو اپڈیٹ کرتے رہے ہیں, اور آج ہم نے بٹھایا اور انہوں نے تفصیل سے بتایا کہ جنی خیل میں غربت کی جو شرح ہے, یقیناً جیسا کہ اس نے کہا کہ غربت بھی ہے, یہاں پر تعلیمی ادارے بھی نہیں ہیں, اور تو ظاہر بات ہے کہ کرائم جو ریشو ہے وہ بھی بڑھتی جائے گی اور منفی سرگرمیوں میں بچے مبتلا بھی ہو سکتے ہیں. لیکن سب سے اہم بات جو اس بچوں کی قتل کے بعد اور پروٹیسٹ کے بعد, اور جب ایگریمنٹ ہو رہا ہے حکومت کے ساتھ, وہ پروٹیسٹ ختم کر رہے ہیں اسلام آباد سے, وہ راستے سے نکل پڑے دوبارہ اپنے علاقوں میں, وہ یہ تھا کہ امن اور اس علاقے کی محرومی کا خاتمہ. ناظرین, یقیناً امن زندگی ہے, اور علاقے کی جو ترقیاتی جو بنیادی انسانی ضروریات ہے, ان سہولتوں کو زندگی کا نام ہم دے سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں. لیکن جہاں پر زندگی کی سہولیات بھی نہ ہو, تعلیم بھی نہ ہو, صحت کے مرکز بھی نہ ہو, غربت بھی ہو, تو یقیناً اس علاقے کا کیا حال ہوگا. تو جنی خیل بھی ایک ایسا ہی علاقہ ہے جہاں پر ترقیاتی کاموں کا نام تک موجود نہیں ہے. ناظرین, ایک اور پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.